ठीक। तो एक लास्ट बात, वरना तरबियत औलाद पे पॉइंट्स की भरमार है पूरी। लास्ट बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, जिसको मैंने जिक्र भी कर दिया था, इसलिए अब जिक्र करके जाता हूं। दो तरह के वालिदैन अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। पहला वालिदैन मैंने इससे पहले बताया था, ब्लाइंड ट्रस्ट, और दूसरा शक्की बाप। और ये ऐसी बीवियां भी होती हैं जो अपने शौहर पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही हैं। कोई बताए तुम्हारे शौहर फला लड़की से बात कर रहे थे, कहेंगे ना मेरे शौहर कैसे कर सकते हैं, नहीं कभी नहीं कर सकते, और बहुत शक्की भी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ बच्चे, कुछ वालिदैन अपने बेटे को लाडो प्यार में बिगाड़ते हैं। ये मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, लाडो प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। कितना भी गलत काम कर ले वो मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, झड़केंगे नहीं, बल्कि अगर मौलाना साहब उनके घर पहुंच जाए तो कहेंगी मौलाना साहब समझाओ इनको। अरे मैं समझाऊं? बाप तुम हो, समझाऊं मैं तुम्हारे बेटे को? बाप क्यों बन गए फिर? क्यों पैदा कर दिए थे ये बच्चे? क्यों पैदा कर दिए थे ये बच्चे तुमने फिर? तो वो बाप अपने बच्चों को, वो माएं अपने बच्चे बच्चियों को बिगाड़ देती हैं जो बहुत ज्यादा लाडो प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटी जो करना है करते जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। बेटी अगर गलत कपड़े पहन रही है तो बेटी को नहीं रोका जा रहा है। बच्चा 4 साल की उम्र में सिगरेटें पी रहा है, बीड़ियां पी रहा है, उसको नहीं रोका जा रहा है। आज मेरे गांव में आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है, 7 साल के बच्चे कोरेक्स पी रहे हैं, उन्होंने बीड़ियां पीना शुरू कर दी है, उनको नहीं रोका जा रहा है, उन पर नजरें नहीं रखी जा रही हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका नवासा हजरत हसन, आपका नवासा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक खजूर का एक टुकड़ा उठा लेते हैं जो सदके में से आता हुआ आता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत हसन से कहते हैं, बेटा जो तुमने खाया है इसको अपने चेहरे से निकाल दो, उसके अपने मुंह से थूक दो। इन्ना सदक़ता ला तहिल्लु लना, सदका हमारे लिए हराम हुआ करता है, बेटा सदके को थूक दो। तो गलत ज्यादा कर रहे हैं, फौरन रोका जा रहा है। और दूसरे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल लाठी के लिए बने होते हैं, पुलिस वाले बने हुए होते हैं। तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके से ना तो ज्यादा मोहब्बत करना है और ना ही ज्यादा मार धाड़ करना है। किसी ने फरमाया था सलफ में से, अल्लिमू वला तुअन्निफू, तुम सिखाओ अपने बच्चों को, उन पे सख्तियां ना करो। बंदर आ गया क्या? चलिए ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो भी बातें आज हमारे सामने पेश की गई हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सौंपी गई है उस जिम्मेदारी पर हमें उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अमानत से हमें सौंपा है उस अमानत के मुताल्लिक हमें अपने बच्चों की तरबियत और अपनी बच्चियों की नेक तरबियत और सालेह तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख, तौहीद पर जिंदा रख, अकीदे पर जिंदा रख, एहसान पर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर तशरीफ रखें, प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोग्राम के 2 अहम और बुनियादी हिस्से अभी बाकी हैं। अगर यहाँ से आप चले गए तो गोया कि प्रोग्राम की जो अहम कड़ी है उससे आप महरूम रहेंगे। आखिर में अभी दुआ होनी है, उससे पहले सदारती खिताब होगा। थोड़ी देर का प्रोग्राम और बाकी है, इतनी देर आपने सुना है, थोड़ी देर और तशरीफ रखें। किसी शायर ने कहा था, हैं लोग जहां में वही अच्छे, हैं लोग जहां में वही अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। अभी आप बिरादर मुकर्रम मुहतरम जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीम बिलाली सनाबली साहब को समाअत कर रहे थे, जिनकी तकरीर का खुलासा और माहसल मैं एक शेर में अगर बयान करूं तो कुछ यूं होगा, अपने किरदार पर पर्दा डालकर, अपने किरदार पे पर्दा डालकर हर एक कह रहा है ज़माना ख़राब है। और तरबियत के मुताल्लिक़ से इतनी पुरमग़ज़ और जामे तकरीर
جو آپ نے سنی یقیناً انتہائی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے موصوف نے پیش کی. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھوڑی دیر کا پروگرام اور ہے، صدارتی خطاب 4 سے 5 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا پورا خلاصہ اختصار کے ساتھ 10 سے 12 منٹ میں، اور اس کے بعد دعائیہ کلمات. اس کے بعد پھر آپ یہاں سے رخصت ہوں گے. آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، آخر تک ساتھ دیا ہے. یقیناً اس پروگرام کی کامیابی کا صحرا جہاں منتظمین کے سر جاتا ہے، وہیں آپ سامعین اور سامعات کے سر بھی جاتا ہے، جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پروگرام کو سنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک کفارہ مجلس کی دعا نہ پڑھ لی جائے آپ اپنی کرسیاں نہیں چھوڑیں گے. کفارہ مجلس کی دعا یعنی اس مجلس میں اگر ہم سے کوئی خطائیں ہوئی ہوں گی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری ان خطاؤں کو معاف فرمائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک مائک سے کفارہ مجلس پڑھ کے اختتام کا اعلان نہ کیا جائے آپ اپنی کرسیاں نہیں چھوڑیں گے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں گی. اسی میں آپ کے اس پروگرام کی کامیابی ہے. یہاں پر مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانڈے سے تشریف لائے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جوکھن پور کی جماعت، رچھا کی جماعت، جعفر پور کی جماعت اور بھی قرب و جوار کے مہمان یہاں پر موجود ہیں. بڑی آپ سے امیدیں ہیں کہ اس پروگرام کی کامیابی میں آپ آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے لوگ ہم سے یہ تاثر لے کر جائیں کہ دیکھو شیش گڑھ کے لوگ بیچ ہی سے بھاگ گئے تھے. مجھے بڑی امید ہے آپ سے کہ آپ آخر تک اس پروگرام میں جمع رہیں گے. تھوڑا سا پروگرام باقی ہے. آئیے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ دعوت دوں گا صدر مجلس کو، جو آپ کے قصبہ شیش گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی خدمات ہیں. ایک لمبے عرصے سے شیش گڑھ کی سرزمین میں آپ امام و خطیب ہیں، مدرس ہیں. میری مراد محترم جناب مولانا شرافت حسین صاحب ربانی سے ہے. آپ آئیں اور چند منٹوں میں اختصار کے ساتھ صدارتی کلمات سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. محترم جناب مولانا شرافت حسین صاحب ربانی حفظہ اللہ و تولی، مائک پر آپ کے سامنے. ادھر پوری تھوڑا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ہمارے علماء کو سنا اور ہمارے علماء نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے. اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی میں بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. ایسی ایسی انمول باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ کروڑوں روپے اگر خرچ کریں گے تو آپ کو ایسی باتیں سننے کے لیے نہیں ملیں. کروڑوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کے لیے ایسا وقت ہے جو فرشتے آپ کے لیے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں. میں صدارتی کلمات آپ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمدللہ آج بتاریخ 19 مارچ 2023 بروز اتوار یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے اور مجھ ناچیز کے کاندھوں پر صدارت جیسی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی. حالانکہ یہ کاندھے اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں، اور خاص طور پر اس جیسے پروگرام میں جہاں کہ اب شیخ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، شیخ کمال الدین صاحب سنابلی حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے یہ علماء کرام جیسی ہستیاں اہم علمی شخصیات موجود ہوں. لہٰذا میں اپنی وسعت کے بقدر کچھ اہم چیزیں صدارت کے طور پر
آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت کا طلبگار ہوں۔ بڑی ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج وارثین انبیاء کے علم کے موتیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی خاطر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اس قسم کی مجالس کے متعلق نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں حاضر ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان لوگوں پر فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود مقرب ترین فرشتوں میں ایسی مجالس میں حاضر ہونے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ایسی مجالس میں عوام کی اصلاح کا بابرکت کام انجام پاتا ہے۔ آج کا یہ اجلاس عام بھی انہی اہم مجالس میں سے ایک ہے جو جماعت اہل حدیث شیش گڑھ کی جماعت کی جانب سے عوام کی دینی اصلاح سے متعلق اہم ترین کوشش ہے۔ کئی اہم شخصیات کا اسٹیج پر موجود ہونا اس اجلاس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دینی اور اصلاحی پروگرام عوام کو علماء کرام سے جڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ عوام اور علماء کے باہمی تعلقات سے ظلمتوں اور تاریکیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عوام میں دینی بیداری پیدا ہوتی ہے، گمراہیوں اور بے دینی کے مقام پر عوام میں دینداری اور اسلام کی صحیح سمجھ پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح کے اجلاس کا انعقاد بے حد ضروری ہے، کیونکہ رب کائنات کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام جماعت اہل حدیث کا وہ عظیم سرمایہ ہیں جن کی قد و کاوش سے آج ہر طرف علم کی قندیلیں روشن ہو رہی ہیں۔ یہ علماء کرام قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام کر جہاں ایک طرف شرکیات، کفریات اور بدعت و خرافات کا قلعہ کما کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ لوگوں سے بے علمی اور بے عملی کو دور کر کے انہیں عمل اور علمی دنیا کی طرف رغبت دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ذمہ داران کو جنہوں نے بڑے سے بڑا یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی خاطر کیا، کیونکہ اس جیسی بابرکت مجلس کے انقلاب میں یا ان کو کامیاب بنانے میں کوئی ذرہ برابر بھی کوشش کی ہے تو وہ اس رب کے یہاں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے کہ جس کے یہاں پر اخلاص نیت کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی بہت اہمیت اور اجر عظیم کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اور میں انتظامیہ کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی انتھک محنتوں اور کوششوں سے اس اجلاس کا منعقد کیا، لہذا دین کے ان مخلص خادموں کی خدمت کو کامیاب بنانے کی خاطر ہمیں اس طرح کے اجلاس کا انعقاد کی اشد اور بے حد ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں بڑے ہی اہم اور دلچسپ موضوعات پر علماء کرام کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اگر ان موضوعات سے متعلق عوام کے دل و دماغ میں علم راسخ اور پیوست ہو جائے تو انشاءاللہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تربیت اولاد سے لے کر فکر آخرت تک اور سیرت رسول سے لے کر اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کے پاس علم کا ایک انبار بن جائے گا، اور اس علم کی روشنی میں آنے والے بابرکت مہینے کا استقبال کیا جائے تو ہماری زندگیوں میں ایک خوبصورت تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ سامعین، ہمیں